معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان گھڑیوں کے اندر مسجد میں بیٹھنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد دے کر بھیجا ہے۔ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، جن میں سے ایک بہت بڑا حق بندے کے ماں باپ کا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ بندے کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ تو یہاں پر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے فوراً بعد ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم قرآن پاک کے اور بھی کئی مقامات پہ فرمایا گیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، اور فرمایا کہ اس کی والدہ کہ جس نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ ہی جنم دیا، یعنی اس کو پیدا کیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں کہ جہاں عبادت کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ بندے کی زندگی کے اندر کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور جو بندہ ان کو راضی کرتا ہے، جو بندہ ان کو راضی کرتا ہے ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جو ان کو ناراض کرتا ہے اگرچہ دوسری عبادتیں کرے، نماز روزہ کرے، دوسری عبادات کرتا رہے، لیکن اگر بندے کے والدین وہ راضی نہیں ہیں، ان کو ناراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم اللہ کریم نے دیا، اور پھر اللہ کے جو پاک اور عظیم الشان پیغمبران علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر بھی اپنے والدین کی خدمت کی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اپنی امت کو درس دیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، والدین کی خدمت کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ باقاعدہ قرآن پاک کے اندر بیان ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں،
इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबी भी बनाया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बना के भेजा, मैं जहां भी होता हूँ मेरे साथ बरकत होती है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, जहां भी मैं हूँ तो अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया। और फरमाया व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं जब तक जिंदा रहूं तो फरमाया कि मैं नमाज भी पढ़ता रहूं, ज़कात भी देता रहूं। और उसके बाद फरमाया व बर्रम बिवालिदती, और मेरे रब ने मुझे अपनी वालिदा के साथ नेकी करने का हुक्म इरशाद फरमाया। चूंकि आपकी सिर्फ वालिदा ही थी, वालिद नहीं थे, तो वालिदा का जिक्र कुरान पाक के अंदर आया कि वह बर्रम बिवालिदती, जहाँ पे दूसरे अहकामात हैं, दूसरी मेरी शानें हैं, अज़मतें हैं और अल्लाह की नमाज का, ज़कात का हुक्म है, उसके साथ साथ ये भी है वह बर्रम बिवालिदती कि मैं अपनी वालिदा के साथ नेकी करूं और हुस्न सलूक करूं। तो ये कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी अज़मत है कि अल्लाह का पाक पैगंबर जो अल्लाह की दलील बनकर आया, कलिमातुल्लाह बन के आया, रूहुल्लाह बनकर आया, उसको भी बाकायदा तौर पर ये निसाब दिया जा रहा है, ये तालीम दी जा रही है कि बाकायदा तौर पर जाके अपनी वालिदा की खिदमत करनी है और कायनात को बताना है कि वालिदा इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है, वो कितनी अहम होती हैं, उनकी कितनी शान होती है, कितनी अज़मत होती है। तो देखें हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जिनकी वालिदा मोहतरमा कितनी अजीम शान है कि किस मुंह से नाम लूं मैं उम्मे रसूल का, किस मुंह से नाम लूं मैं उम्मे रसूल का, लाजिम अदब बहुत है असलुल उसूल का, बिनते वहब बहुत बुलंद है तेरा मकाम, चर्चा है बहुत सी बहारों में एक तेरे फूल का। उस पाक और नेक हस्ती जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाया कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता, एक दिन आपने ये हसरत का इजहार किया, लौ अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, फरमाया कि काश मैं अपने वालिदैन को पाता या उनमें से किसी एक को पाता। और उसके बाद फरमाया कि फिर मैं नमाज इशा के अंदर खड़ा होता, दूसरी नमाजों का भी जिक्र, लेकिन फरमाया बिलखसूस फरमाया कि नमाज इशा हो रही होती, नमाज इशा का वक्त होता, मैं नमाज में खड़ा होता, अपने वालिदैन को पाता। और फरमाया वक़द क़राअतु बिफ़ातिहातिल किताब, और सूरह फातिहा की किरात कर चुका होता। क़राअतु फिल माज़ी है, यानी किरात हो चुकी होती। सूरह फातिहा जो नमाज के अंदर अहम किरात है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा ना पढ़े ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो फातिहा नहीं पढ़ता है, फरमाया उसकी नमाज नहीं। तो फरमाया कि नमाज इशा और फिर सूरह फातिहा की किरात, फरमाया कि ये कुछ होता। और फातिहा के बारे में फरमाया गया कि जब बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस वक्त अल्लाह फरमाता है हामिदानी आबदी। बंदा एक आयत पढ़ता है, अल्लाह जवाब देता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बंदा कहता है, अल्लाह जवाब देता है। और रहमान रहीम कहता है, बंदा फिर जवाब, अल्लाह जवाब देता है। तो बंदा इधर से कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता है हामिदानी अब्दी। अब फरिश्तों देख लो, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी हम्द कर रहा है, मेरी सना बयान कर रहा है। तो वो फातिहा, उसके बारे में प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर मैं नमाज इशा में होता, फातिहा पढ़ चुका होता, और फरमाया कि फिर मेरी वालिदा मुझे आवाज़ देती। किस अंदाज में आवाज़ देती? तुनादी या मुहम्मद, मेरी वालिदा मुझे आवाज़ देती, ए मोहम्मद। हुजूर फरमाते हैं अजबतुहा लब्बैक,
میں لبیک کہتا ہوا ماں کی بارگاہ کے اندر حاضر دیتا، اپنی والدہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیتا، لبیک کہتا ہوا وہاں پر پہنچ جاتا۔ یعنی کہ نماز کے اندر بھی والدین کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر والدہ بلاتی تو میں نماز کو بھی چھوڑ کے وہاں پر جاتا اور والدہ کی جا کر آواز کو سنتا، ان کی خدمت کرتا۔ تو اتنی اہمیت ہے والدین کی، اور بالخصوص والدہ۔ دیکھیں قرآن پاک میں اور احادیث ہم سنتے رہتے ہیں جہاں پہ یہ ذکر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی نیکی کرو۔ یہاں پر والدین دونوں کا ذکر ہے، بِوَالِدَيْهِ، لیکن پھر فوراً فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کے بعد ماں کا ذکر پھر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح شب قدر کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے تنزل الملائکۃ والروح کہ لیلۃ القدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر فرمایا والروح، جبریل امین بھی آتے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں کے اندر جبریل امین کا ذکر آ گیا تھا، لیکن پھر باقاعدہ طور پہ ان کو روح کہہ کے ان کا نام لے کے ان کو بیان کیا گیا، وہ اس لیے کہ جناب جبریل امین کا مقام و مرتبہ بیان کرنا تھا، ان کی افضلیت کو بیان کرنا تھا کہ اگرچہ فرشتوں کے اندر یہ بھی آتے ہیں، علیحدہ طور پہ پھر بیان کیا گیا تنزل الملائکۃ والروح، تو ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے اندر ماں کا ذکر آ گیا تھا، پھر علیحدہ طور پہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فرما کے ماں کے مقام و مرتبہ کو اور زیادہ بیان فرما دیا، اس کی عظمت کو اور زیادہ بیان فرما دیا کہ اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس لیے کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، کہ وہ تکلیف کے ساتھ اپنی اولاد کو اٹھائے رکھتی ہے۔ اس کے حمل کے دوران حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب اس کو وضع کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو تب بھی تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی شان کو بیان کیا گیا۔ اور دیکھیں پھر اسلام کی شان بھی دیکھیں، ہمارے دین اسلام کی شان بھی دیکھیں کہ یہ ایک ماں کو، ایک عورت کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ جو عورت حمل کی صورت میں ہوتی ہے، فرمایا جتنا عرصہ وہ گزارتی ہے، اللہ کریم اس عرصے کے دوران اس کو 4 عظیم مردوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو حمل کی صورت میں ہوتی ہے، فرمایا 4 عظیم مردوں کا ثواب، اس پورے 9 مہینے کا جو پیریڈ ہے، اس کے دوران 4 عظیم مردوں کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں سے اجر الصائم القائم الغازی المخبت فی سبیل اللہ، جو روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، رات کو قیام بھی کرتا ہے، مجاہد بن کے وہ میدان جہاد میں بھی جاتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، فرمایا 4 عظیم مردوں کا ثواب اللہ اس عورت کو عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سی عورت؟ جو یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی اور ہو جو یہ اقرار نہیں کرتی، اس کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ تو کوئی اس کو عام نہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اسی کے اوپر کامیابی ہے۔ یہ نہیں ہے، اس پہ ایمان نہیں، یقین نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں کلمے کی دولت نصیب فرمائی ہے، یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائی ہے۔ اور اس عورت کو کہ جو اسلام کی خاتون ہے، کہ جو اس صورت میں ہوتی ہے، اللہ کریم اس والدہ کو شہیدوں کا اور بڑے بڑے عظیم مردوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اسی تکلیف کے اندر، درد ذہن کے اندر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں تموت بے جمع شہیدۃ، اللہ کریم اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال تک، یا جب تک وہ دودھ پلاتی رہتی ہے، یعنی کہ 2 سال اس کی میعاد ہے، اس کے بعد جائز نہیں ہے، 2 سال کے بعد، اس سے پہلے جو بھی ٹائم دودھ پلائے گی تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے اس کو ایک جان کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو یہ فضیلت کس کی ہے؟ یہ خاتون اسلامی کی ہے، جو مسلمان خاتون ہے کہ اس کو اس انداز میں بھی ثواب کی دولت دی جا رہی ہے، پھر بچے کی دودھ پلانے کو پھر اس کا ثواب دیا جا رہا ہے، آگے پوری تربیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے بچوں کی تربیت کے اندر مصروف رہتی ہے، مشغول رہتی ہے، حدیث پاک میں آیا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، یعنی کہ پیلی ہو گئی ہے، اتنی تربیت کے اندر مصروف رہی، اتنی مشغول رہی، تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو اللہ کریم شہیدوں کے درجے کے اندر ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید جو ساری زندگی مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، اللہ کریم اس عورت کو گھر بیٹھے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ کون سی خاتون ہے؟ ان کی تربیت کا بھی، جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا ثواب ہے۔ تو پھر ہم نے وہ احادیث بھی سنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نمازوں سے ختم نہیں ہوتے، جو روزے سے اور بڑے بڑے اعمال سے وہ گناہ ختم نہیں ہوتے، لیکن فرمایا کہ جو بندہ اپنی رزق کی تلاش میں ہوتا ہے، بچوں کے لیے اپنی رزق کی تلاش کے اندر ہوتا ہے، اللہ کریم ان پریشانیوں میں جو اس کو پریشانی آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، اس کی وجہ سے اللہ کریم ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اب ہم سمجھے ہی نا، مسجد میں آئے ہی نا۔ اب کتنے لوگ ہیں جب بات عملی تب آتی ہے جب وہ مسجد میں نہیں آتا، اچھی بات سنتا ہی نہیں، وہ یہ باتیں کتابوں کے سینے میں رہیں، سینوں کے اندر رہیں، چھپی رہیں، کوئی پڑھ کے نہ سنائے، یا کوئی پڑھ کے سنائے تو سننے والا نہ ہو، پھر اس سے کیا فائدہ ہو؟ کتابوں میں ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہمیں اندھیروں میں چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ آئے ہیں تو قد جاءکم من اللہ نور، وہ روشنیاں لے کر آئے، وہ تو ہدایت لے کر آئے ہیں، وہ انسان کو جانوں کے اندر جو ہے لے کر آئے ہیں، نہ کہ اندھیروں کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو اتنی فضیلت ہے ایک والدہ کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی۔ مردوں کی بھی شان کم نہیں ہے، ورنہ مردوں کو تو قرآن نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کے اوپر سردار بنایا ہے، افسر بنایا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ ایک رات بھی اگر مرد ناراض ہو جاتا ہے تو اس عورت کی ایک نماز چھت سے اوپر بھی نہیں جاتی، وہ نماز پڑھتی رہے، وہ صبر کرتی رہے، سب کچھ کرتی رہے، اگر ایک رات بھی یہ بندہ خدا ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ شان بھی مردوں کی ہے، تو خواتین کی اپنی شان ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی والدین کی کہ اللہ کریم نے ان کو بالخصوص والدہ کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، کتنی بلندی عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک آئی کہ عمر اہل یمن سے اللہ کریم ایک مدد تمہارے پاس بھیجے گا، ایک مدد آئے گی۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یاتی علیکم اویس بن عامر، فرمایا اس مدد کے ساتھ ساتھ ایک بندہ بھی آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اویس بن عامر ہوگا۔ اے عمر جب وہ تمہیں مل جائے تو فرمایا ضرور اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے کے اندر یمن کے کافروں کو تلاش کرتا رہا، راستوں پہ کھڑے ہو کر جب قافلے آتے میں تلاش کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، میں وہ قافلے تلاش کرتا رہا، جب قافلہ آتا میں پوچھتا افیکم اویس، کیا تمہارے اندر کوئی اویس ہے؟ کوئی گروہ آتا، قافلہ آتا، جب یمن سے آتا افیکم اویس، حضرت عمر پوچھتے، پھر فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت چلا گیا۔ جب میرا دور خلافت آیا پھر ایک قافلہ آیا تو میں نے ان قافلے والوں سے پوچھا افیکم اویس، کیا تمہارے اندر کوئی اویس بھی ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا انا اویس، میں اویس ہوں۔ تو کہا گیا کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ مکانا بہی بمن فبرا اور لہو والدۃ ہوا بہا، کیا تمہیں کوئی مرض بھی رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے مرض رہا ہے، مرض کا مریض تھا۔ تو فرمایا کہ میرے حضور نے مجھے یہ بشارت دی تھی اور مجھے خبر دی تھی کہ جو اویس آئے گا اس کو برس کا مرض ہوگا، لیکن اللہ کریم نے اس کو شفا دی ہوگی، مگر اتنا موضع درہم، ایک درہم کے برابر اس کا وہ برس کا مرض ہوگا، یعنی کہ اس کا داغ، اس کی سفیدی وہ ہوگی۔ تو حضرت اویس نے کیا کیا؟ اسی وقت اپنا کپڑا دامن ہٹایا تو وہ داغ دکھا دیا، کہا جو بھی حضور نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا۔ اور کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے لہو والدۃ ہوا بہا بر، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اویس کی ایک والدہ ہوگی، وہ اس کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں میری ایک والدہ بھی ہے، اور میں آج تک اس راستے پہ، یعنی کہ مکے اور مدینے کے راستے پہ اس لیے ہی نہیں آ سکا یمن سے، حالانکہ بہت زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ میری والدہ ضعیف تھی، میری والدہ کمزور تھی، میں نہیں آ سکا۔ اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی اویس سے ملاقات ہو جائے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، ہو سکے تو اویس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اویس سے اپنے لیے دعا ضرور کروانا۔ حالانکہ اویس صحابی نہیں ہے، اویس خلیفہ دوم نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے، فاروق اعظم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شان رکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے 2 وزیر آسمانوں پہ عطا فرمائے اور 2 وزیر زمین پہ عطا فرمائے، جنہوں نے 2 وزیر میرے زمین پہ دیکھنے ہوں وہ ابو بکر کو دیکھ لے اور فاروق اعظم کو دیکھ لے۔ اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عمر جب بھی تمہاری ملاقات اویس سے ہو جائے، اس لیے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، تو اویس سے اپنے لیے دعا ضرور کروا لیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، تو اویس کون تھا؟ اس کی اہمیت کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ حضرت اویس کی والدہ ضعیف تھی، کمزور تھی، بیمار تھی، حضرت اویس اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتے، بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، تو اس لیے جو ہے اللہ کریم نے ان کو یہ شان بھی عطا فرمائی، عظمت بھی عطا فرمائی۔ تو محترم سامعین، جہاں پہ والد اور والدہ ان کی خدمت کا اجر ہے، ثواب ہے، اسی طرح والدین کی جو نافرمانی ہے، والدین کو ناراض کرنا، والد ہوں یا والدہ ہوں، یہ اللہ کریم کے غضب کو ابھارتا ہے، اللہ کریم کے غضب کو بہت زیادہ ابھارتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک شخص کا واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارک، دور مبارک ہے، ایک شخص کو سکرات کا عالم طاری ہو گیا، موت کے قریب ہے، لیکن نہ موت آتی ہے اور لوگ اسے تلقین کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے سامنے کلمہ پڑھا جاتا ہے، مگر وہ زبان سے کلمہ ادا نہیں کر سکتا، اس کی زبان پہ آتا ہی نہیں، حالانکہ ساری زندگی اس طرح کا ماحول رہا، لیکن اب مرنے کا وقت آیا تو تکلیف بھی ہے، جیسے جانور کو ذبح کر دیا جائے، وہ حرکت کرتا ہے، اچھلتا ہے، اس انداز میں وہ اچھل رہا تھا، لیکن کلمہ شہادت نصیب نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جا کر بتایا گیا، حضور تشریف لائے، تو حضور نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کی تلقین کی تو نہ پڑھ سکا، اس نے نہ پڑھا، تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہ شخص نمازی نہیں تھا؟ تو صحابہ بولے یہ نمازی تھا۔ پھر پوچھا کیا یہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ کہا یہ روزے بھی رکھتا تھا۔ کیا یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا؟ کہا زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ فرمایا وَأَبْقَى وَالِدَيْهِ، کیا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ ہاں یا رسول اللہ والدین کی نافرمانی ضرور کرتا تھا، اپنی بالخصوص والدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ جب والدہ کو بلایا گیا
حضور نے فرمایا کیا اس کو معاف کرتی ہو؟ والدہ کمزور، آنکھ ایک نہیں تھی، تو جب پوچھا کہ اس کو معاف کرتی ہو تو کہنے کہ لا، میں تو اس کو معاف نہیں کروں گی، یہ میری حشر تو دیکھو، میری آنکھ نکال دی ہے، اس نے اتنا بڑا ظلم و ستم کیا میرے ساتھ، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا ہاتھ الحطب، لکڑیاں لے کر آؤ، جلدی کرو لکڑیاں لے کر آؤ۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ کس لیے، کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو جلانا ہے، اس کو، حالانکہ ایسا کرنا نہیں تھا لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس کو جلانا ہے، جو تمہارا نہیں ہوا، تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، تو آج اس کو جلا دیں گے، اس کو تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ جب یہ لفظ بولے گئے تو والدہ پکار اٹھی، عفوت یا رسول اللہ اس کو جلاؤ نا، میں نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ ایک بار معاف نہیں کیا بلکہ کئی بار معاف کر دیا۔ عفوت بار بار بات بولے، یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہتی تھی علم ناری حملتہ تسعۃ شہر علم ناری ارضعتہ سنتین، یا رسول اللہ کیا میں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا، کیا آگ کے لیے رکھا تھا؟ میں نے 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، علم ناری ارضعتہ سنتین، کیا 2 سال تک دودھ میں اس کو آگ کے لیے پلاتی رہی، کیا آگ میں جلا دیے تھے؟ عفوت، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب یہ کہنا تھا کہ میں نے معاف کر دیا تو کلمہ شہادت اس بندے کو نصیب ہو۔ تو یہ ہے والدین کی خدمت، اور پھر ان کی نافرمانی کرنا تو اس کا عذاب، خدمت کرتا ہے تو یہ صلہ ملتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اس کا عذاب ملتا ہے۔ تو دیکھیں جب ایک والدہ کو اللہ کے لیے شان عطا فرما ہے، ایک والد کو، اب آپ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، سب سمجھدار ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں وہ بھی سمجھدار ہیں، سب پتہ ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہے، پڑھی لکھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عمل کی دولت نہیں ہوتی۔ ہمارا بھائی ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہے، نماز روزہ ہے، سب کچھ ہے، جب یہ معاملہ آئے گا نہیں کوئی بات ہے۔ ایک والدہ کو نہیں پتا کہ میری شان یہ ہے، پھر بھی بیٹی کو اجازت ہے کوئی بات نہیں، بے پردگی کرو، بے حیائی کرو، مظاہرہ کرو، کوئی بات نہیں، بیٹی کو اجازت مل رہی ہے، خود کر رہی ہے، اس حالت میں ہے کہ اب بچوں کی ماں ہے لیکن پھر بھی بے پردگی، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ شانیں تو اسلام نے ان کو دی ہیں، عزت دی ہے اسلام نے دی ہے، لیکن اپنا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے نہیں، حالانکہ سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ فذکر ان نفعت الذکر، حضور قرآن پاک میں فرمایا گیا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کرو، نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ آئے ہی نہ، سنے ہی نہ، ایک والدہ ہو سنے ہی نہ، کوئی بات نہیں ہے، یا سن لے تو کسے کہانیاں سن لی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اتنی پیاری پیاری باتیں، ابھی بھائی کوئی بات میں آئے ہیں تو میں نے یہ سنائی ہیں، وہ حدیث ہے کہ ایک والدہ جو حمل کی صورت میں ہے، ایک ماں بننے والی ہے، 9 مہینے کے دوران اللہ کریم اس عورت کو 4 عظیم مردوں کا ثواب عطا فرمائے، یہ حدیث سنائی ہے۔ اور اسی طرح جب تک وہ دودھ پلاتی رہتی ہے اس کو ہر گھونٹ کے بدلے ایک جان کے آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ تو ان باتوں کا یا تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سنتے نہیں ہیں یا وہ نہیں سنتی ہیں، تو پھر جو ہے سن لیا تو کبھی کبھی سنا پھر عمل نہ کیا۔ تو یہ شان ہمارا اسلام ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی بات نہیں، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا اسے تو پتہ ہی ہے کہ میری اوقات کیا ہے، ایک جانور کی، جو ایک جانور ہے، بلی ہے، کتا ہے، اس کے برابر سمجھا ہوا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم کتے کو کتا سمجھتے ہیں، ہم بلی کو بلی سمجھتے ہیں، وہ تو ایسے ہے کہ کتے کو بھی کتا نہیں سمجھتے، وہ انسان اور کتا برابر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں شان عطا فرمائی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا ویسے ہی رکھ لیا تو رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں آئے، یہ ہمارے اسلام میں شان عطا فرمائی۔ وہ بے پردگی ہے، سب کچھ ہے، اور ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہ تصویریں جس گھر کے اندر ہوں گی رحمت کے فرشتے اس میں نہیں آئے، جس میں بے غسلہ انسان ہوگا وہ تو نہاتے بھی نہیں ہیں، اوپر سے ٹیپ ٹاپ ہے اندر سے حیدرآباد ہے، وہ اوپر سے سب کچھ کر لیں، ان کو تو استنجے کا نہیں پتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو باہر جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں سب کچھ ہے، پتہ ہے، ان کو
को सजदे तक नहीं पता। और हमारा इस्लाम सुभान अल्लाह, वो तो कहता है इन्न अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। तुम दावा करते हो कि हमें रब से प्यार है, तो तुम्हारा रब तुम्हें ये बशारत दे रहा है तुम पाकी रखो, तुम्हारा रब तुमसे प्यार करेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। ये शानी तो हमारी है, वो तो पानी के करीब भी जाते हैं। तो फिर हम कहें नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसा कुछ उनके पास कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कहीं किसी पे इस्तिकामत अता फरमाए और इसके लवाज़िमात को पूरा करने की तौफीक अता